السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، ایک اور خوبصورت ناول کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ناول پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ فضا، اگر تمہاری شادی کسی گاؤں کے بندے سے ہو گئی تو، دانیہ اس سے مذاق میں کہہ رہی تھی، لیکن اس نے غصے سے دانیہ کو دیکھا تھا۔ میری شادی، اور وہ بھی گاؤں میں؟ اس سے بہتر ہے کہ میں زہر کی گولیاں کھا کر مر جاؤں۔ اس نے کراہت سے دانیہ کو دیکھا، یہ جانے بنا کہ پیچھے کھڑا سالار سکندر اس کی ساری باتیں سن رہا ہے۔ تمہیں دلہن بنا کر اس گاؤں میں نہ لایا تو میرا نام بھی سالار سکندر نہیں۔ اس نے بے اختیار اپنے دل میں عہد کیا تھا۔ سالار آج ریحان کے ساتھ اس کے بنگلے پر آیا تھا۔ آج وہ پہلی دفعہ اس کے ساتھ اس کے گھر آیا تھا۔ جیسے ہی گیٹ سے انٹر ہوا، اس کی نظر سیدھی لان پر پڑی تھی۔ وہاں بیٹھی بلیوں کے ساتھ کھیلتی ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ سنہرے بال، خوبصورت گوڑا چٹا رنگ اور سفید لباس پہنے وہ بلیوں سے کھیل رہی تھی۔ بار بار معصومیت سے بال پیچھے کرتی، حالانکہ اس کے بال ہوا کے باعث خوب اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ سالار نے جیسے یہ منظر اپنی آنکھوں میں جذب کر لیا تھا۔ ریحان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا، پھر اسے کہنے لگا، یہ میری کزن ہے فضا، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، بیچاری کے ماں باپ نہیں ہیں۔ سالار نے پہلی بار کسی لڑکی کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ پھر وہ اندر آیا۔ ریحان اس سے مستقبل کی باتیں کر رہا تھا کہ اس کا آگے کیا ارادہ ہے، لیکن جیسے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ بار بار وہ اس لڑکی کو دیکھے، جا کر جو بلیوں میں اتنی محو تھی کہ ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ تبھی ریحان نے اس کے سامنے چٹکی بجائی، کہاں دھیان ہے تمہارا، میری بات ہی نہیں سن رہے ہو؟ سالار جیسے ہوش میں آیا، ایک دم سے ہی گھبرا کر کہنے لگا، ہاں ہاں میں تمہاری بات سن رہا ہوں۔ وہ دراصل اب میرا ارادہ ہے کہ تعلیم تو مکمل ہو گئی ہے، کیوں نہ بابا سائیں کے ساتھ زمینوں کی دیکھ بھال میں ان کا ہاتھ بٹاؤں۔ ویسے بھی اسفند بھائی تو اب روڈ جا کر بھول ہی گئے ہیں، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، ایسے میں بابا سائیں کا سہارا مجھے ہی بننا ہے۔ سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی ان کی زمینیں مجھے ہی دیکھنی ہوں گی۔ ریحان کو اس کے جواب سے مایوسی ہوئی تھی۔ وہ افسوس سے کہنے لگا، یار میرا تو ارادہ تھا ہم دونوں مل کر پارٹنرشپ پر یہاں کوئی بزنس ایمپائر کھڑی کرتے ہیں، مطلب کسی فیکٹری وغیرہ کی بنیاد رکھ کر ہم اپنے بزنس کی شروعات کرتے ہیں۔ ریحان بھی اچھے خاصے رئیس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن سالار نے اس کی بات سے انکار کر دیا تھا۔ میرا لہو گاؤں کی گلیوں میں دوڑتا ہے ریحان، میں کبھی بھی شہر کی سرزمین میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ مجھے اپنے گاؤں سے بہت پیار ہے۔ ریحان حیران رہ گیا تھا، پہلی بار کسی انسان کو گاؤں کے حوالے سے ایسی بات کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی مستقبل میں کوئی ارادہ ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ سالار نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کر اپنے گاؤں جانے والا تھا۔ شاید پھر کبھی دوبارہ اس شہر میں قدم نہ رکھتا جہاں پر اس نے اپنی زندگی کے 5 سال گزارے تھے۔ شہر کی بہترین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ رہا تھا، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان بن کر۔ لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جانے سے بس چند لمحے پہلے ہی اس کا دل اسی شہر کی فضاؤں میں رہ جائے گا۔ وہ متلاشی نظروں سے اسی پری چہرہ لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو نہ جانے اس بنگلے کے کس کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مایوس سا ہو کر باہر نکلا، تبھی کسی کے رونے کی آواز سن کر چونک گیا۔ ادھر ادھر دیکھتا وہ حیران تھا، جب ریحان کی والدہ کے پاس کھڑی لڑکی سفید لباس پہنے معصومیت سے روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنی سفید بلی کو لے کر کھڑی اس کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہی تھی۔ ریحان نے غصے سے اسے دیکھا، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، اس کی تو عادت ہے ذرا ذرا سی بات پر رونے کی، اب بھلا بتاؤ، بلی بیمار ہو گئی ہے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ اس پر ہی صبح سے اس نے گھر سر پر اٹھا رکھا ہے۔ سالار بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس کا نام اس نے اپنے دل میں ایک نشانی کے طور پر ہمیشہ کے لیے یاد کر لیا تھا۔ فضا نام بھی اس کی طرح خوبصورت ہے۔ جاتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ سالار سکندر ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، جہاں پر زندگی کی بنیادی سہولتیں موجود نہیں تھیں۔ وہ ایک جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ دلاور چودھری گدی پشت رئیس تھا۔
ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ دونوں بیٹیاں چھوٹی تھیں، جبکہ سب سے بڑے بیٹے کا نام اسفندیار تھا اور پھر سالار تھا۔ جہاں اسفند کو اپنے گاؤں سے بے انتہا چڑ تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ گیا تو واپس لوٹ کر نہ آیا، بلکہ وہیں پر اس نے کسی گوڑی میم سے شادی کر لی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ واپس گاؤں آئے۔ دلاور چودھری اس کی طرف سے بہت مایوس ہو چکے تھے۔ ان کی ساری امید بڑی نظریں سالار پر تھیں، جو اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خاطر کئی سالوں سے شہر میں رہ رہا تھا، لیکن اتنے سال شہر میں گزارنے کے باوجود بھی اس کی زندگی پر شہر کے لائف سٹائل کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ بھی اپنی گاؤں کی گلیوں میں جیتا تھا۔ اسے اپنے گاؤں کی یاد شدت سے آتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے سارے خواب پورے کرنا چاہتا تھا جو اس نے گاؤں کے حوالے سے دیکھ رکھے تھے۔ اس کی دونوں چھوٹی بہنیں تانیہ اور ثانیہ بھی شہر میں پڑھتی تھیں۔ تانیہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا، اس کی منگنی ایک رئیس خاندان میں ہوئی تھی۔ عنقریب اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ اب جب کہ سالار کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، وہ دوبارہ اپنے گاؤں واپس آیا، جہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ دلاور چودھری نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اس پر فخر محسوس کرتے تھے کہ آج بھی سالار سکندر ان کا اس قدر فرما بردار بیٹا ہے، ورنہ جس قدر اسفندیار نے امریکہ میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، ان کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اس بات کا غم انہیں اندر ہی اندر بیمار کر رہا تھا۔ پھر سالار نے اگلے دن سے ہی زمینوں کے معاملات دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ زمینوں پر مناسب دیکھ بھال نہ ہو، مسلسل فصلیں نقصان میں جا رہی تھیں، بجائے منافع ہونے کے الٹا نقصان ہی ہو رہا تھا۔ اس نے سارے معاملات دیکھ لیے تھے کہ کہاں پر منشی اپنی ہوشیاری دکھا رہا تھا اور کہاں پر لوگ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے تھے۔ دلاور چودھری کے کندھوں سے جیسے ایک بڑی ذمہ داری ہٹ گئی تھی۔ اب وہ زندگی کے اس موڑ پر تھے کہ کچھ دنوں کے لیے اپنی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ زیادہ تر حویلی میں ہی آرام کرتے تھے اور اس نے ساری زمینوں کے معاملات سالار پر چھوڑ دیے تھے، جس سے وہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ تانیہ کی گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ آج وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے جب سالار کی ماں فاطمہ بیگم کہنے لگیں، تانیہ کے سسرال والے رخصتی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اب تو سالار نے بھی سارے زمینوں کے معاملات سنبھال لیے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم انہیں رخصتی کی تاریخ دے دیتے ہیں۔ ثانیہ یہ سن کر شرمائی تھی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ تانیہ بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ اسے کئی سالوں سے بہن کی شادی کا انتظار تھا۔ بڑا تو اسفندیار تھا، لیکن اس نے اپنی مرضی اور چاہت سے امریکہ میں شادی کی تھی، بنا کسی کی پرواہ کیے، بنا کسی کو بتایا اور نہ ہی کسی کو اپنی شادی میں بلایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس گھر میں سب سے پہلی شادی تانیہ کی ہونے جا رہی تھی۔ سالار بھی کہنے لگا، اچھی بات ہے، رخصتی میں جتنی جلدی کی جائے اتنا ہی بہتر ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تانیہ کی شادی فصل کٹنے سے پہلے ہی ہو جائے تاکہ میں اس کی ذمہ داری اچھے سے نبھا سکوں۔ دلاور چودھری نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ تانیہ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، سارے رشتہ داروں میں کارڈ بھی پڑ چکے تھے، لیکن آج سالار کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ تانیہ کی شادی کا کارڈ دینے ریحان کے گھر جا رہا تھا۔ آج پھر وہ انہیں شہر کی فضاؤں میں جا رہا تھا، جہاں اس کی محبت سانسیں لے رہی تھی۔ وہ ریحان کے گھر پہنچا تو ریحان گھر موجود نہیں تھا۔ ریحان کی امی زنیرہ بیگم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ریحان کے آنے کا انتظار کرتے کرتے وہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ اچانک ہی ڈرائنگ روم کے اٹیچ باتھ روم سے اسے پانی گرنے کی آوازیں سنائی دی۔ شاید کوئی واش روم میں موجود تھا۔ اب یہ چند لمحے بھی گزرنے تھے جب واش روم کا دروازہ کھلے، گیلے بال لیے فضا باہر نکلی۔ اس کے گیلے کپڑے اس کے بدن سے چپکے ہوئے تھے۔ سالار نے اسے دیکھ کر نظریں جھکائی۔ سامنے بیٹھے اس اجنبی کو دیکھ کر اس نے ایک دم ہی چیخ ماری تھی۔ سالار نے اس کی اس حرکت پر حیران رہ گیا۔ بھلا کوئی ڈرائنگ روم کے واش روم میں کیسے نہا سکتا ہے؟ اسے فضا پر غصہ بھی آیا۔ کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے سالار سے کہنے لگی، جبکہ اس کی آواز کو سن زنیرہ بیگم فوراً ہی اندر آئی تھی۔ وہ اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے کہنے لگی، کب سدھرو گی تم فضا؟ فضا ایک دم ہی ڈرائنگ روم سے باہر بھاگی تھی۔ زنیرہ بیگم کی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی، لیکن سالار کے چہرے پر مسکراہٹ سی، جس سے ملنے کی بےتابی اسے یہاں کھینچ کر لاتی تھی، اس کا دیدار ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریحان بھی آ گیا، پھر اس نے
پھر اس نے اسے تانیہ کی شادی کی دعوت دی اور کہا کہ شادی میں تو تم نے ضرور آنا ہے۔ ریحان نے اسے وعدہ کر لیا تھا۔ سالار دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ فضا بھی اس سے شادی میں ضرور آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ریحان بھائی، یہ چائے لے لیں۔ یہ یقیناً فضا کی آواز تھی۔ سالار کی پیاسی نگاہیں اسے تلاش کر رہی تھیں کہ کسی طرح ایک بار وہ اس کے سامنے آ جائے، لیکن وہ باہر دروازے پر کھڑی تھی۔ تبھی ریحان نے آواز دی، فضا اندر آ جاؤ۔ میں نہیں اندر آ رہی، آپ یہ چائے لے جائیں۔ اس نے فوراً ہی جواب دیا تھا۔ ریحان اس کی بدتمیزی پر غصے سے بل کھا کر رہ گیا، لیکن سالار جانتا تھا ابھی کچھ دیر پہلے جو ہوا ہے اسی کی وجہ سے وہ اندر آنے سے کترا رہی ہے۔ چائے کی ٹرالی وہ دروازے پر رکھ کر بھاگ گئی تھی۔ ریحان ہی چائے اندر لایا اور پھر سالار خوشی خوشی گاؤں واپس آ گیا تھا اور بہن کی شادی کی تیاریاں کرنے لگا۔ شادی میں صرف ایک ہی دن بچا تھا، لیکن ابھی تک ریحان اور اس کے گھر والے نہیں آئے تھے۔ وہ کافی مایوس نظر آ رہا تھا۔ ایک دو بار اس نے فون کر کے ریحان سے پوچھا بھی کہ وہ شادی میں آئے گا یا نہیں۔ ریحان نے اسے پورا یقین دلایا کہ وہ شادی میں ضرور آئے گا، لیکن آج مایوں تھی اور کل مہندی کی تقریب تھی۔ لیکن ریحان اور فضا کے آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ بہن کی شادی کی وجہ سے کافی مصروف تھا۔ ابھی بھی مختلف انتظامات دیکھنے گیا ہوا تھا، کیونکہ شہر سے آنے والی بارات کے لیے وہ اچھا خاصا انتظام کرنا چاہتا تھا کہ بہن کی شادی میں کوئی کسر نہ رہے۔ تھوڑی دیر بعد ریحان کا فون آیا کہ ہم حویلی میں پہنچ گئے ہیں، تو وہ خوشی خوشی حویلی آیا تھا۔ فوراً ہی ریحان کے گلے لگ گیا، یار تم اتنی لیٹ آئے ہو، تم نہیں جانتے مجھے کتنی ضرورت تھی تمہاری۔ اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ اپسرا کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور کوئی بھی نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ آخر کار اس نے مجبور ہوئے اس ریحان سے پوچھ لیا کہ وہ کیا کہنے لگا نہیں امی اور فضا بھی ساتھ آئی ہیں۔ یہ سن کر تو جیسے سالار کے چہرے پر بہار چھا گئی تھی۔ مہندی کی تقریب کے لیے ساری ہی لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر صرف اس محجبین کو دیکھنے کے لیے زنان خانے میں آیا تھا، جو بیزار شکل بنائے دانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دانیہ سالار کی کزن تھی اور وہ اتفاق سے فضا کی کلاس فیلو نکلی۔ فضا یہاں آ کر بہت بور ہو رہی تھی۔ اسے ہمیشہ ہی گاؤں سے چڑ تھی۔ وہ نئے لوگوں میں بہت جھجک محسوس کر رہی تھی۔ وہ دانیہ کے ساتھ کمرے میں تیار ہونے آئی، لیکن دانیہ نہ جانے اسے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی۔ غلطی سے سالار کوئی چیز لیے اس کمرے میں آیا تھا۔ فضا دوپٹے سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ سالار کو دیکھ کر اچانک وہ گھبرا گئی، جلدی سے اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ وہ اپنے سارے کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی۔ مہندی کے فنکشن کے لیے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پہنے۔ سالار کو دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ وہی تھا جس نے اس دن اسے ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ کسی اجنبی کے سامنے وہ ایسی حالت میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو جیسے اس کی ساری ادھوری خواہشیں پوری ہو گئیں۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے سامنے بری طرح کنفیوز سی کھڑی تھی۔ تبھی وہ جلدی سے بولا، آپ ہماری مہمان ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو؟ تو اس کے بھاری اور خوبصورت لہجے پر فضا حیران رہ گئی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی پر سالار حیران تھا۔ پھر وہ جلدی سے کہنے لگا، کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا، جبکہ فضا حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ مہندی کے فنکشن میں وہ بھی تیار ہو کر عورتوں والی سائڈ پر آ گئی تھی۔ وہ زنیرہ بیگم کے ساتھ چپکے بیٹھے تھے۔ دانیہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اسے اچھی خاصی کمپنی مل رہی تھی، لیکن میں اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ گرین کلر کے سوٹ میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سالار کسی کام سے اس طرف آیا تو اس کی نگاہیں سیدھی فضا پر پڑیں، جو رسم کرنے کے لیے دانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پھر وہ اس سے اپنی نظر ہٹا نہ سکا تھا۔ بے اختیار اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس منظر کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لے، لیکن وہ اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ پلکیں بھی نہ جھپک رہا تھا۔ فضا کو خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں تو اسے سامنے کھڑا سالار نظر آیا۔ اس طرح سے دیکھنے پر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ آخر یہ ریحان بھائی کا دوست مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ جب بھی دیکھو یہ مجھ پر نظر جمائے کھڑا رہتا ہے۔ وہ ایک دم سے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے رسم بھی پوری نہیں کی تھی۔
سالار فضا کی شادی میں آنے پر بہت خوش تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دل کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ تانیہ کی شادی کے بعد وہ اپنی ماں سے اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ وہ فضا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پوری شادی کی تقریب میں سالار جب بھی اندر آتا اس کی نگاہیں فضا پر جمی ہوتی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، محض ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی اسے فضا سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یونیورسٹی میں ہزاروں خوبصورت لڑکیاں جو اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں، آج تک کوئی لڑکی اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکی، اور وہ کم عمر معصوم لڑکی جس نے شاید ابھی میٹرک ہی کیا تھا، جو محض 19 یا 20 سال کی تھی، وہ اس کی معصومیت پر یوں دل ہار بیٹھے گا۔ بارات والے دن بھی وہ ہلکے رنگ کا سوٹ پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ آج سالار نے سفید رنگ کا کاٹن کا لباس پہن رکھا تھا جس میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بیزار شکل بنائے کونے میں کھڑی تھی، جبکہ دانیہ اس کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ تبھی دانیہ نے مذاق میں اس سے کہا تھا، اگر اس کی شادی کسی گاؤں والے سے ہو گئی تو وہ کیا کرے گی؟ یہ سنتے ہی اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، پھر منہ بنا کر کہنے لگی، پتہ نہیں ریحان بھائی اور تائی امی مجھے یہاں زبردستی کیوں لے کر آئے ہیں، بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا، بس میں جلدی سے گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سالار کے ارمانوں پڑوس گر گئی۔ وہ بہت مایوس ہو گیا کہ فضا ہرگز کسی گاؤں میں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ اس کی چاہت بن چکی تھی، ہر قیمت پر وہ اسے حاصل کر کے رہے گا۔ اب اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ بہن کی رخصتی پر وہ آنسوؤں سے رویا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب تانیہ رخصت ہو جائے گی تو وہ بچوں کی طرح رونے لگ جائے گا، حالانکہ اس کا حوصلہ تو چٹانوں کی مانند تھا۔ بہن کی رخصتی کے بعد وہ بہت اداس اور خود کو غمزدہ محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریحان اس سے کہنے لگا، اچھا اب ہمیں بھی اجازت ہو، ویسے بھی فضا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے ہمیں بھی جانا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ یہ سن کر وہ بہت چونک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے بے اختیار وہ پوچھنے لگا۔ بس یار، پتہ تو ہے لڑکیوں کے نخرے، کہتی ہے کہ گاؤں کا پانی راس نہیں، اس کے پیٹ میں درد ہے۔ سالار اس کی طبیعت کے بارے میں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر صرف بیزاری تھی، جیسے وہ یہاں آ کر خوش نہیں ہوا۔ تبھی کھڑکی میں سے جھانکتے اچانک اس کی نظر سالار پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ آخر یہ ریحان بھائی کا دوست مجھے ایسے کیوں دیکھتا رہتا ہے؟ ایک بار پھر اس کے من میں یہ سوال اٹھا تو اس نے نظریں پھیر لیں۔ جلد ہی تم دوبارہ میرے پاس ہوگی، وہ اپنے دل میں فیصلہ کر چکا تھا۔ دور تک دھول اڑاتی اس گاڑی کو دیکھتا رہا جس میں اس کی محبت موجود تھی۔ تانیہ کی شادی کے بعد وہ پھر سے زمینوں پر محنت کرتا رہا تھا، کیونکہ فصل پکنے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سال بھی بابا سائیں کو نقصان اٹھانا پڑے، چاہے دن ہو یا رات کو کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ مسلسل نقصان اٹھا رہے تھے، لیکن اس سال سالار کو پوری امید کہ بابا سائیں فصلوں سے ہونے والا منافع دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اس دن تانیہ اپنے سسرال سے آئی ہوئی تھی۔ سارے ہی گھر والے جمع تھے جب فاطمہ بیگم نے سالار کی شادی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ سالار کے سامنے کسی کا چہرہ آیا تو اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ میں تو اپنی بھانجی لے کر آؤں گی، ستارہ کی بیٹی زرش، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، فاطمہ بیگم نے سب کے سامنے اعلان کیا تو سالار حیران رہ گیا۔ ایک دم ہی اس کے منہ سے نکلا تھا، ہرگز نہیں امی، میں کسی کو پسند کر چکا ہوں۔ یہ سن کر سب ہی حیران رہ گئے۔ کون ہے بھائی، ہمیں بھی تو بتائیں، ثانیہ اشتیاق سے بھائی سے پوچھ رہی تھی۔ تانیہ بھی حیران تھی۔ وہ بھائی جس کے سامنے شادی کا تذکرہ ہوتا تو وہ منہ بنا کر اٹھ جاتا تھا، اور آج خود اپنے منہ سے یہ اقرار کر رہا تھا کہ وہ شادی کے لیے کسی لڑکی کو پسند کر چکا ہے۔ فاطمہ بیگم کہنے لگی، اڑے مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تمہیں پسند ہے تو۔ سالار تھوڑا شرمندہ ہو گیا تھا، پھر سنبھل کر کہنے لگا، امی وہ بھی بہت اچھی ہے، آپ اس سے مل چکی ہیں۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے تھے۔ اچھا کون ہے وہ بتائیں بھائی، جلدی۔ تانیہ تو اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، میرے دوست کی بہن ہے جو شادی میں آئی تھی۔ اچھا وہ فضا، ریحان بھائی کی کزن؟ ہاں بھائی، وہ تو بہت ہی اچھی ہے، بالکل پریوں جیسی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یہ خیال آیا تھا کہ کیوں نہ میں اسے اپنی بھابھی بنا لوں۔ سچی میں تو امی وہ بہت خوبصورت ہے۔ فاطمہ بیگم بھی خوش ہو کر کہنے لگیں، سچ میں سالار تمہاری پسند تو بہت اچھی ہے، میں تو زرش کا نام اس لیے لے رہی تھی کہ تم خود ہی اپنے منہ سے حقیقت بتا دو،
کیونکہ مجھے شک ہو گیا تھا جس طرح سے بار بار تم اپنے دوست ریحان کو فون کیے جا رہے تھے اور اس سے شادی میں آنے پر اصرار کر رہے تھے۔ سب اس سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ بابا سائیں بھی خوش تھے، انہیں سالار کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لڑکی کے گھر والوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بابا سائیں کے پوچھے گئے سنجیدہ سوال پر سالار ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ ابھی تک اس نے ریحان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے ابھی ان سے کوئی ذکر نہیں کیا بابا سائیں، لیکن مجھے یقین ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سالار کو اپنے اوپر پورا اعتماد تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے آگے ایک طوفان کھڑا ہوگا جب اسے حقیقت معلوم ہوگی۔ فاطمہ بیگم اور بابا سائیں شہر جا رہے تھے سالار کا رشتہ لے کر، لیکن جب وہ ریحان کے گھر سے واپس آئے تو ان دونوں کے چہرے پر مایوسی تھی۔ سالار بے صبری سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن ثانیہ بھی پرجوش تھی، لیکن جب فاطمہ بیگم نے سالار کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم پہلے اپنے دوست سے بات تو کر لیتے، تم نے ہمیں بے عزت کرانے کے لیے بھیج دیا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سالار نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ وہ اپنی بھتیجی کو بہو بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں، یعنی کہ تمہارا دوست ریحان، اس کی شادی فضا سے ہوگی۔ یہ دھماکہ اس کے لیے قیامت خیز تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی میں اسے جس لڑکی سے محبت ہوئی تھی وہ اس کے دوست کی بیوی بننے والی ہے۔ ایک دم ہی اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ تیزی سے ان سب کے سامنے سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ فاطمہ بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ سالار نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی یقیناً اس کے لیے بہت خاص ہوگی۔ اب وہ اس کے لیے صرف دعائیں ہی کر سکتی تھی۔ میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ سالار اپنے دل میں مضبوط فیصلہ کر چکا تھا، پھر بھلے اس کے لیے مجھے اپنی دوستی کا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ اگلے دن سالار شہر پہنچ گیا تھا۔ اس نے ریحان کو ملنے کے لیے ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ ریحان اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا، یہ سب امی کی خواہش ہے۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم فضا کے لیے کچھ ایسا ویسا محسوس کرتے ہو تو میں اسی وقت تمہیں سچائی بتا دیتا۔ دراصل بچپن میں ہی جب چاچو امجد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، انہوں نے جاتے جاتے امی کو کہہ دیا کہ وہ عمر بھر فضا کا خیال رکھیں گی، اسی لیے امی اسے خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی۔ میں تم سے زیادہ اسے خوش رکھوں گا۔ ریحان، اپنی امی سے کہو کہ اس کا رشتہ مجھے دے دیں، کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ سالار کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، جسے دیکھ کر ریحان پریشان ہو گیا۔ کیا تم سچ میں فضا سے محبت میں گرفتار ہو گئے ہو؟ ریحان کے پوچھے گئے سوال پر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ کہنے لگا، ہاں، زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی ہے جس سے میں محبت کر بیٹھا ہوں۔ یہ سن کر ریحان کہنے لگا، ٹھیک ہے، فضا ہی تمہاری چاہت ہے تو وہ تمہاری ہی دلہن بنے گی۔ ویسے بھی میں اپنی کلاس فیلو معین سے محبت کرتا ہوں، وہ تو امی کے کہنے پر میں اس سے شادی کر رہا تھا۔ یہ سن کر سالار کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ بے اختیار ہی پرجوش ہو کر ریحان کے گلے لگ گیا تھا۔ اب اس کی محبت کو اس سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ ہواؤں میں اڑتا گاؤں پہنچا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہاں جا کر فاطمہ بیگم اور بابا سائیں سے کہا کہ وہ ایک بار پھر فضا کا رشتہ لے کر اس کے گھر جائیں تو وہ حیران رہ گئے۔ فاطمہ بیگم اسے کہنے لگی، ایک بار وہ لوگ انکار کر چکے، اب میں بار بار جا کر اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی۔ سالار ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، بس اماں، ایک بار میری خاطر آپ جائیں، اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے آپ اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اب انہیں جانا ہی تھا۔ پھر جب وہ واپس لوٹی تو ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ زنیرہ بیگم نے ان کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ فضا سے جلد ہی اس کی شادی ہونے والی تھی۔ سالار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سے اس نے محبت کی تھی وہ جلد ہی اس کے پاس موجود ہوگی۔ اتنی بے قراری تو اسے آج تک اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ خوشیوں بھرا دن بھی آ گیا، اس کی زندگی میں بہت جلد آ گیا، جب 2 مہینے بعد فضا سے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ ابھی وہ کالج پڑھ رہی تھی، لیکن زنیرہ بیگم کا کہنا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنا فرض اتارنا چاہتی ہیں، اس لیے انہوں نے فضا کی شادی کرنے میں جلدی کی تھی۔ پھر اس سال وہ حج پر بھی جا رہی تھی، اس لیے حج پر جانے سے پہلے وہ اپنا فرض ادا کر دینا چاہتی تھی۔ سب کے چہرے پر خوشی تھی۔ سالار بارات لے کر شہر پہنچ گیا تھا۔ اس ہنگامے میں کوئی نہیں دیکھ سکا کہ فضا نے اپنا رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ ہرگز کسی گاؤں میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاؤں کے مردے سے اسے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اپنی ایک سہیلی سے سنا تھا کہ گاؤں کے لوگ بہت جاہل ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھانا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تب سے ہی اس کے دل میں گاؤں کے مردوں کے لیے بے انتہا نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ دلہن کے لال جوڑے میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص جو اسے ہر وقت دیکھتا رہتا تھا عجیب سی نظروں سے،
وہ اس کی نظروں کا مفہوم اچھے سے سمجھ گئی تھی، لیکن سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلدی اس اجنبی کی شادی ہو جائے گی۔ شادی کے حوالے سے اس کی آنکھوں میں کوئی خواب نہیں تھے، لیکن اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ گاؤں کے ایسے انسان سے اس کی شادی ہوگی جسے وہ جانتی تک نہ ہوگی۔ شہر سے لے کر گاؤں کے پورے راستے وہ آنسو بہاتی گھر آئی تھی۔ فاطمہ بیگم اسے دیکھ کر حیران تھی، جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی انہوں نے سالار کے کان میں سرگوشی کی، لگتا ہے بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں اسے کمرے میں بھجوا رہی ہوں، تم اس کی طبیعت پوچھ لینا۔ انہوں نے ہر بات اسے اچھے سے سمجھا دی تھی۔ سالار بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا، جس کی آنکھیں گہری لال ہو رہی تھیں۔ کم عمری کی معصومیت اور خوبصورتی اس کے چہرے پر رقم تھی۔ آج کی رات اس کے دل میں بہت سے ارمان تھے، لیکن اگر فضا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اسے اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا، اس نے یہ سوچ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا تو سر جھکائے فضا گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے فضا کے سامنے بیٹھتے ہوئے بڑے پیار سے اس سے پوچھا تو وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر غصے سے سالار کو دیکھنے لگی۔ جس کی شادی زبردستی ایک گاؤں والوں سے کر دی جائے بنا اس سے پوچھے، وہ روئے نہ تو کیا کرے؟ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے آپ مجھے۔ سالار اس کی بات پر حیران رہ گیا، پھر وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیا کمی ہے مجھ میں، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ وہ فضا سے بہت نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن اس نے بے رخی سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ مجھے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا، جب میرا دل ہی اس نکاح پر راضی نہیں تو میں کیسے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ بنا سکتی ہوں؟ نازک انداز کم عمر دلہن کے منہ سے ایسی بات سن کر سالار حیران رہ گیا تھا۔ لگتا ہے آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلیں آپ آرام کریں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ در حقیقت اس کی انا پر گہری چوٹ لگی تھی۔ فضا نے اسے پنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے دل میں فوراً ہی شک پیدا ہوا تھا، کہیں یہ ریحان سے محبت تو نہیں کرتی؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے نہیں۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک قدرتی تھا۔ وہ کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھتے جا رہا تھا، جس کی آنکھیں گہری لال ہو رہی تھیں۔ نہ جانے وہ کتنے گھنٹوں سے رو رہی تھی۔ تبھی ایک جھٹکے سے لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی اور فوراً ہی واش روم کا دروازہ زوردار انداز میں بند کرتی اندر بقید ہو گئی۔ سالار نے گہرا سانس لیا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ریحان نے میری وجہ سے اسے چھوڑ دیا، لیکن یہ بچپن سے اس گھر میں پلی بڑھی ہے۔ ظاہر ہے ایک گھر میں رہی ہوگی، محبت تو خود بہت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اسے اپنے فیصلے پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری رنجیدگی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تو وہ گیلری میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کبھی بھی سگریٹ وغیرہ نہیں پیتا، لیکن اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک سگریٹ پی کر اپنا غم ہلکا کرے۔ فضا جیسے ہی واش روم میں آئی، سامنے لٹکی ہوئی جالی دار نائٹی دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ کم از کم وہ یہ تو ہرگز نہیں پہنے گی، اس نے فیصلہ کیا اور الماری سے دوسرا ہلکا پھلسا سوٹ نکال لیا۔ سادہ سا شلوار قمیض پہن کر وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ سالار نہ جانے کہاں ہے، اچھا ہے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک ہی کوئی اس کے قریب آ کر دھیرے سے لیٹا تھا۔ وہ اچھل کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ میں کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی، پھر آپ میرے قریب کیوں ہیں؟ اس کی معصومیت سے کہی ہوئی بات پر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، میں صرف یہاں سو رہا ہوں، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، فکر مت کرو۔ یہ سن کر فضا کی جان میں جان آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے اپنا تکیہ اٹھا کر سامنے پڑے صوفے پر لیٹ گئی۔ سالار اس کی منتیں کرنے لگا، وہاں تم ٹھیک سے نہیں سوگی، دیکھو یہاں پر لیٹ جاؤ، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، بلکہ ڈھیر بن کر وہیں صوفے پر لیٹی رہی۔ یہ ایک عجیب رات گزری تھی، نہ سالار کے جذبات کو سکون ملا تھا اور نہ ہی فضا کے دل میں کوئی خوشی تھی۔ وہ دونوں ایک اجنبی کی طرح اس رات کو گزار رہے تھے۔ اگلی صبح اس نے سادہ سا سوٹ پہنا اور ریشمی دوپٹہ اوڑھ لیا تھا۔ اسے میک اپ کرنے کا ویسے ہی شوق نہیں تھا۔ صبح 9 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ فضا بھابی دروازہ کھولیں گی؟ اس کی نند تانیہ کی آواز تھی۔ اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ سالار ابھی تک سویا پڑا تھا۔ سالار بھائی اٹھے نہیں، آپ انہیں جگائیں، دیکھیں مہمان آ گئے ہیں۔ اور آپ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ چلے میں آپ کو اچھے سے تیار کر دیتی ہوں۔ تانیہ اس سے بڑے پیار سے بات کر رہی تھی۔ وہ میک اپ سے انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن تانیہ نے اس سے اتنے پیار سے کہا کہ وہ اسے منع ہی نہ کر سکی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بہاری جوڑا پہنے اور میک اپ لیے کیے، گلے میں گلو بند اور ماتھے پر چھوٹی سی بندی لگائے وہ تیار بیٹھی تھی۔ میں نے آپ کا دوپٹہ بھی سیٹ کر دیا، اب یہ اچھے سے چوڑیاں وغیرہ سب پہن لیں اور یہ انگوٹھی بھی پہننی ہے۔ تبھی تانیہ کی نظر اچانک اس بریسلیٹ پر پڑی تھی جو سالار نے خاص فرمائش کر کے فاطمہ بیگم سے منہ دکھائی کے لیے بنوایا تھا۔
وہ حیران ہو کر کہنے لگی، اور یہ بریسلٹ آپ نے کیوں نہیں پہنا؟ دیکھیں سلاڈ بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اب ان کی خوشی کی خاطر آپ نے یہ سب پہننا ہوگا۔ تانیہ نے فوراً ہی اس کے ہاتھ میں وہ بریسلٹ پہنا دیا تھا جو فضا کو بری طرح چبھ رہا تھا۔ اب یہ چوڑیاں پہننے میں جب تک مہمانوں کو دیکھ آتی ہوں۔ تانیہ کمرے میں سے جا چکی تھی، وہ چوڑیاں پہن رہی تھی جب اچانک سلاڈ کی آنکھ کھلی۔ فضا کا یہ خوبصورت روپ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ حقیقت میں وہ اسی شہزادی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ سالار کو یوں خود پر نظریں جمائے دیکھ کر وہ کچھ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار اسے دیکھ کر مسکراتا رہا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہے۔ تبھی وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور مسکرا کر کہنے لگا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کوئی کسی پری کی طرح۔ بے اختیاری جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن اس نے اپنے قدم پیچھے کر لیا۔ اچانک ہی رات والی بات اسے یاد آئی تھی۔ فضا اس سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ شاید اس کی شادی زبردستی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر اس پر مایوسی طاری ہوئی اور وہ اپنے بھوجل کندھے لیے واش روم میں چلا گیا۔ فضا کو لے کر تانیہ نیچے چلی آئی تھی۔ نیچے لاؤنج میں سب مہمان جمع تھے۔ گاؤں سے آنے والی عورتیں، مہمان سب دلہن کا دیدار کرنے کے لیے بے تاب تھے، جبکہ فضا ان سب سے بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ ایک تو بھاری زیورات، اوپر سے بھڑکیلے کپڑے اور مہمانوں کا رش۔ اس قدر عورتیں، اس قدر ہجوم اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی اچانک اسے گھبراہٹ سی ہوئی۔ کل صبح سے لے کر آج تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مارے بھوک اور بی پی لو ہونے کی وجہ سے اچانک ہی وہ ایک طرف کو لڑک گئی تھی۔ سارے مہمانوں میں ہنگامہ مچ گیا کہ نہیں، دلہن بے ہوش ہو گئی ہے۔ فاطمہ بیگم نے فوراً ہی تانیہ کو اشارہ کیا کہ بھابھی کو اوپر کمرے میں لے جاؤ۔ تانیہ پریشان تھی کہ وہ بھابھی کو اس حالت میں کیسے لے کر جائے، تبھی سالار وہاں سے گزر رہا تھا۔ فاطمہ بیگم نے فوراً ہی اسے آواز دی تھی، بیٹا یہ بہو کو نہ جانے کیا ہوا ہے، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، تم اسے کمرے میں لے جاؤ۔ سالار اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بے ہوش حالت میں صوفے پر پڑی تھی، اس کے ماتھے پر پسینے کی چمک تھی، جان بوجھ کر ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، اتنے مہمانوں کی موجودگی میں اسے بھی شرم آ رہی تھی، لیکن اسے فضا کی فکر تھی، اس لیے اپنے دونوں بازو میں اٹھائے وہ اسے کمرے میں لے آیا۔ فوراً ہی گاؤں کے ڈاکٹر کو فون کر کے اسے بلا لیا گیا۔ ان کا بی پی لو ہے، شاید کمزوری اور کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ فوراً ہی انہیں فروٹس کھلائیں، جوس پلائیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر فاطمہ بیگم نے فوراً ہی ملازمہ کو دہرایا تھا کہ وہ فضا کے لیے جوس لے کر آئے۔ کمرے میں رش تھا، لیکن فاطمہ بیگم نے کمرہ خالی کروا لیا۔ اب سالار کو وہ سرگوشی میں کہنے لگے، تم بہو کا خیال رکھو، کچھ دیر اس کے پاس رہو، مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، نئی جگہ پر آ کر بیچاری پریشان ہو رہی ہے۔ فاطمہ بیگم چلی گئی تھی۔ سالار اس کے قریب ہی بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ خوبصورت لمبی لمبی پلکیں مونڈے، چہرے پر معصومیت سجائے۔ اب وہ نیند میں تھی، لیکن تبھی نیند میں بڑبڑائی تھی، تائی اماں مجھے شادی نہیں کرنی مجھے شادی، خدا کے لیے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ نیند میں بھی وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ سالار کو شدید غصہ آیا، تبھی اس کی لمبی پلکوں کی باہر سے ایک آنسو نکلا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے اس آنسو کو اپنے پوروں پر چن لیا تھا۔ کیا ہوا فضا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اب وہ نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا غصہ کہیں دور جا سویا تھا۔ ایک دم ہی فضا گھبرا کر اٹھی تھی۔ اپنے قریب بیٹھے سالار کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے کچھ یاد بھی نہ آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ دل و دماغ پر اس قدر دھند تاری تھی۔ کبھی دھیرے دھیرے وہ اس منظر میں واپس آنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ وہ نیچے گئی تھی، جہاں پر عورتوں کا ہجوم دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سالار اپنے ہاتھوں سے اسے جوس پلا رہا تھا، لیکن وہ اسے پینے سے مسلسل انکار کر رہی تھی۔ سالار نے غصے میں دھمکی دی تو وہ اس کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی، جھٹ پر جوس کا پورا گلاس خالی کر دیا۔ اب وہ اپنے اندر تھوڑی توانائی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں جو پسینے آ رہے تھے، جو گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ اب کم ہو چکی تھی۔ اس سارے ڈرامے کا مقصد میں سمجھ سکتا ہوں۔ سالار نے بے رخی اور غصے سے اسے دیکھا تھا۔ فضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں آج ہی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ فضا اس کی بات پر چونک گئی تھی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے یوں روتے ہوئے چھوڑ کر سالار کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن فضا دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی۔ وہ بھی کیا کرتی، اسے شروع سے ہی گاؤں کے مردوں سے چیر تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ اس سے صرف سالار ہی سے الجھن میں سور ہو رہی تھی، بلکہ جب سے اس کی گہری سہیلی کلثوم کے ساتھ وہ ہوا، تب سے ہی اسے گاؤں کے مردوں سے نفرت ہو گئی۔ جب اس نے نیا کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، اس سال گاؤں سے آئی ہوئی کلثوم نے بھی اس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔
اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی خواب تھے جس کے بارے میں وہ فضا سے تذکرہ کرتی تھی۔ فضا اور اس کی گہری دوستی ہو چکی تھی، لیکن اچانک کلثوم پریشان نظر آنے لگی۔ اسے آئے ہوئے ابھی صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ کیا ہوا کلثوم، تم اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ فضا اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ تب اس نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ فضا، میرے بابا سائیں میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر فضا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی بھی ہو ابھی تو تم صرف 17 سال کی ہو، 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، تو پھر وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ؟ فضا کو بہت غصہ آیا تھا۔ ہمارے گاؤں کا یہی رواج ہے، جیسے ہی لڑکی 14 سال کی ہوتی ہے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، پھر چاہے ہمارے خاندان میں وہ مرد 40 یا 45 سال کا کیوں نہ ہو، یہی گاؤں کا دستور ہے۔ میں اسی بات سے ڈر رہی تھی فضا، کہیں میرے بابا سائیں میری شادی نہ کروا دیں۔ اس کے چہرے پر ایک خوف تھا۔ فضا کو اس پر بہت ترس آیا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے کالج جانا چھوڑ دیا۔ ہاسٹل کی لڑکی سے معلوم کیا تو پتہ چلا کلثوم کالج چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب وہ بری طرح بے چین تھی۔ وہ اپنی سہیلی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کالج کیوں نہیں آ رہی، کہیں گھر والے اس کی زبردستی شادی نہ کر دیں۔ نہیں، مجھے ان کے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی۔ کلثوم تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ اس کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ اس دن وہ بے قرار سی ہو کر ریحان کی منتیں کر رہی تھی۔ ریحان بھائی، بس مجھے ایک بار کلثوم کے گاؤں لے کر چلے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ ریحان اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ پاگل تو نہیں ہو تم، بھلا ہم اس اجنبی گاؤں میں جائیں جہاں ہمارا کوئی جان پہچان والا بھی نہیں؟ نہیں، بس میں ایک بار کلثوم سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ آخرکار ریحان اسے گاؤں لے گیا۔ وہاں اس بڑی سی حویلی میں شادیانے بج رہے تھے۔ وہ حیران تھی آج کس کی شادی ہے۔ تبھی کسی عورت نے اسے کلثوم کے کمرے تک پہنچا دیا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی، اور روتے ہوئے فضا سے کہنے لگی، دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا نا، میرے بابا سائیں میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میرے خواب منو مٹی تلے دفن کر دیے ہیں۔ اب میری آنکھیں کوئی خواب نہیں دیکھیں گی۔ آنسو جھرنے کی مانند اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ فضا اس سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ بہت اداس ہو کر وہاں سے اٹھی تھی، تبھی اس کی نظر دلہے بنے اس آدمی پر پڑی۔ وہ کلثوم سے کم از کم 15-20 سال بڑا تھا۔ اسے بے اختیار اس ماحول اور گاؤں کے مردوں سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ کتنے دن تک وہ کلثوم کے بارے میں سوچتی رہی تھی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی شادی بھی گاؤں کے مرد سے ہو جائے گی۔ ریحان بھائی کا یہ دوست سالار دکھنے میں تو بہت ہینڈسم اور ایسا نوجوان تھا جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، لیکن وہ کسی گاؤں میں شادی نہیں کرے گی۔ اس نے شروع سے ہی سوچ لیا تھا۔ تائیں امی خود بھی اس کی شادی ریحان سے کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ حقیقت کھلنے کے بعد، جب ریحان نے ایک دن خود اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ شیزا کو پسند کرتا ہے۔ شیزا یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی تھی جو اب اس کی محبت بن چکی تھی۔ اس نے پہلے ہی صاف انکار کر دیا تھا۔ فضا یہ سن کر بہت روئی تھی، حالانکہ وہ ریحان بھائی کے بارے میں ایسے جذبات نہیں رکھتی تھی، لیکن اس دن جب وہ اسے چائے دینے جا رہی تھی، بند کمرے کے پیچھے سے آنے والی اس کی آواز کو سن وہ حیران رہ گئی تھی۔ جب ریحان کسی سے بات کر رہا تھا، امی زبردستی میری شادی فضا سے کرنا چاہتی ہے، تو جانتی ہو کہ میں شادی کرنے کے لیے کسی سنجیدہ مزاج لڑکی کو تلاش کر رہا تھا۔ مجھے فضا جیسی لاؤبالی ذہن کی مالی لڑکی نہیں چاہیے، بلیوں سے کھیلنے والی، بات بات پر بچوں کی طرح رونے والی۔ مجھے ایسی لڑکیوں سے چڑ ہے۔ تب سے ہی فضا نے نامعلوم سی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، اور آج وہ سالار کی دلہن بن کر حویلی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سالار کے بابا سائی نے بڑے پیمانے پر ولیمے کا انتظام کیا تھا۔ ولیمے والے دن وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ تائی اماں اور ریحان بھائی اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جاتے وقت سالار نے اسے اداس نظروں سے دیکھا تھا، اور یہ نظریں اس کے دل پر جا لگی تھی۔ پھر 4 دن گزر گئے تھے، نہ سالار کا فون آیا اور نہ ہی اس نے فضا کی خیریت معلوم کی۔ تائی اماں کچھ پریشان سی ہو گئی۔ فاطمہ بیگم نے کہا کہ 2 دن بعد سالار آ کر فضا کو لے جائے گا، لیکن 4 دن ہو گئے ہیں۔ فضا، وہ تمہیں لینے نہیں آیا؟ کیا میں آپ پر بوجھ ہوں تائی اماں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے تو انہوں نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی میرا بچہ، لیکن شادی کے بعد ان کی خوشیاں اپنے شوہر سے جڑی ہوتی ہیں۔ تمہارے چہرے پر بھی یہ اداسی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ دوسری طرف فاطمہ بیگم سارے گھر والے سالار کے پیچھے پڑے تھے، جا لے کر کیوں نہیں آتے بہو کو؟ دیکھو کتنا بے رونق لگ رہا ہے گھر۔ تانیہ بھی بھائی کے ساتھ ہو گئی، بھائی جا کر لے آئیں بھابھی کو، ہم اس لیے نہیں لائے تھے کہ وہ اتنے دن میکے میں گزارے، وہ خود ہی آ جائے گی۔
چڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب ان چند لمحے ہی گزرے تھے جب اس کے موبائل کی بیپ بجنے لگی۔ ایک انجانا نمبر تھا۔ دوسری طرف سے آنے والی خاموشی سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اسے آواز سنے بنا ہی معلوم ہو گیا کہ موبائل پر کون ہے۔ آپ لینے نہیں آئے مجھے؟ فضا نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری اجازت درکار تھی، سالار نے بے اختیار اپنے دل کی آواز اسے بتائی تھی۔ کل آ جائیے گا مجھے لینے۔ یہ کہتے ہی جلدی سے اس نے فون کاٹ لیا۔ سالار پورے دل سے مسکرا دیا، وہ بھی تو یہی چاہتا تھا، فضا خود سے اپنی زندگی میں قبول کر لے۔ اگلے دن وہ بڑا سرشار تھا۔ یہ رات بڑی ہی حسین ہونے والی تھی۔ فضا اس کے سامنے بیٹھی تھی، 16 سنگھار کی وہ بڑی حسین لگ رہی تھی اور اس کے سامنے بار بار شرما رہی تھی۔ ویسے میں پوچھ سکتا ہوں کہ اچانک یہ جذبات کیسے بدل گئے؟ تمہیں تو گاؤں کے مردوں سے نفرت تھی نا؟ وہ شرارت سے اسے کہہ رہا تھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، ایک گاؤں کے مرد کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ چلی آئی۔ میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ فضا نے نا سے کہا تو سالار اس کی طرف جھکا تھا۔ ایک بار اس دل میں جھانک کر دیکھو، سب پتہ چل جائے گا کہ اس دل میں کون سے جذبات دبے ہوئے ہیں۔ اس کی بھاری آواز پر وہ ایک دم ہی شرما کر اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ ختم شد۔ لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔